کہ ہم لوگوں کے 25 سال، اس کے بعد 12 اکتوبر قربانیاں، ابھی یہ ظالم جو آ گیا، یہ انانی، یہ تھا ڈرائیور، ابھی ہے ہم لوگوں کا لیڈر، یہ ہماری قسمت ہے۔ کے بعد وہ خود یہ چندہ اٹھا کر لندن یاترا پر چلے گئے، اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ قائد میاں محمد نواز شریف سے بے عزت ہو کر واپس پاکستان پہنچ گیا۔ آؤں گا میں بلوچستان میں اس جمال شاہ سے میں باس پرس کروں گا کہ بھائی تم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا کاروبار بنایا ہے؟ یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون نہیں، یہ تو افغانستان مسلم لیگ تم نے اس کو بنایا ہے۔ کل آپ کسی جگہ پہ افغانستان مسلم لیگ کا نعرہ لگا۔ پاکستان میں بھی یہی ہے، چندہ لینا، شیطانی کرنا اور ایک دوسرے کو اپنے ناپاک اور ذاتی مفادات کے لیے لڑوانا۔ چونکہ یہ ایک اپورچونسٹ کیا بولتے ہیں پرچونسٹ ہے، اور پرچونسٹ ہے، تو اپنے مفادات کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ معزز صافی حضرات خود سوچے کہ ضلع کوئٹہ کا ضلعی صدر محترم رحیم کاکڑ صاحب سابق میئر کوئٹہ ہے، اور جمال شاہ کاکڑ کوئٹہ میں سیاسی یتیموں اور بونے سیاستدانوں کو شامل کرنے کے لیے ضلعی صدر کوئٹہ عبدالرحیم کاکڑ کو بغیر بتائے اور بغیر اعتماد میں لیے لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے غیر سیاسی طور پر شامل کر رہا ہے، جو ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم مکمل طور پر کوئٹہ سٹی کے کابینے کو غیر آئینی تصور کرتے ہیں، چونکہ کوئٹہ مسلم لیگ بلوچستان کا گڑھ ہے، لیکن جمال شاہ کی حرکتوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو کوئٹہ میں کافی نقصان پہنچا ہے، جو سب کے سامنے ہے۔ جمال شاہ کاکڑ نے ضلع کوئٹہ کے صدر محترم رحیم کاکڑ کو نیچا دکھانے کے لیے ایک غیر آئینی کوئٹہ سٹی کے عہدیداروں کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو کوئٹہ سٹی میں کافی نقصان پہنچا۔ جمال شاہ کاکڑ کسی غیر آئینی اقدامات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جمال شاہ کاکڑ جس طرح اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی خاطر بلوچستان میں پارٹی سے کھیل رہے، یقیناً پارٹی کے جانثار اور حقیقی ورکر کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی پریس کو بتایا گیا ہے کہ جمال شاہ فقتاً فوقتاً چندہ لیتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے 8 لاکھ روپے جو چندہ ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ اس لیے یہ چندہ کر رہا ہے کہ میاں صاحب لندن سے بلوچستان کے ورکرز کے ساتھ ویڈیو کال پر خطاب کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ خود یہ چندہ اٹھا کر لندن یاترا پر چلے گئے، اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ قائد میاں محمد نواز شریف سے بے عزت ہو کر واپس پاکستان پہنچ گیا، کیونکہ اس کی شہرت اس سے پہلے لندن پہنچ چکی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کا جو کابینہ سینئر رہنماؤں میں بحال کیا تھا، وہ ابھی تک بحال ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کی نہ کوئی کابینہ ہے اور نہ ہی کسی کو کابینہ تصور کیا جائے، اور ہم پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے تمام نظریاتی حقیقی جانشاروں سے اس پریس کانفرنس کی توسط سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے صفوں میں مکمل ہم آہنگی پیدا کرے، تاکہ اس مفاد پرست اور چاپلوس سے پارٹی کی جان چھوٹ سکے۔ مہربانی سر۔ بہت شکیب علی زئی صوبائی نائب صدر ہوں، تقریباً 25 سال سے اسی پارٹی سے منسلک ہوں۔ مستوں سے میرا تعلق ہے۔ جس حالات میں میں نے پارٹی کا ساتھ دیا، جس حالات میں ہم لوگوں نے کام کیا، وہ سب کے سامنے ہیں۔ کیا وجہ ہے نون لیگ میں جو ہے آئے وہ بدنظمی سامنے آ رہی ہے؟ کل بھی ورکر کنونشن تھا یہاں پر بدنظمی، کیا وجہ ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ سر جی، اس ٹائم جو اس کا ذمہ دار ہے، جو ایک مفاد پرست کو قائم مقام صدر بنایا گیا تھا، اور اس نے خود کابینہ توڑا تھا، اس کے باوجود صدر بھی ختم ہو گیا، لیکن وہ چاپلوس کیا کر رہا ہے؟ اس کا کام ہی چندہ لینا لوگوں سے۔ ابھی جن لوگوں کو عہدہ دیا گیا ہے، کل آپ نے اسی ورکر کنونشن کا نام جو ایک کارنر میٹنگ سے بھی بدتر تھا، اس کو دیا گیا تھا، آپ نے خود دیکھا کہ وہ کیا تھا۔ اچھا، اس میں کون لوگ تھے؟ سارے ماجرین کو اکٹھا کر کے آپ نے کسی بلوچ اس میں دیکھا؟ کسی پرانے ورکر کو آپ نے دیکھا؟ یہاں پہ تو ہمارے وہ صافی حضرات بیٹھے ہوئے جو ہمیں میرے خیال میں 15 20 سال سے جانتے ہیں۔ تو جس طرح میر صاحب بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے ہمارے صافی حضرات بیٹھے ہوئے، وہ تو جانتے ہیں کہ کون چور ہے، کون بونا ہے، کون مفاد پرست ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ جمال شاہ کہتا ہے میں کسی قربانی والے کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں جمعیت سے آیا ہوں۔ اچھا، آج تک جمال شاہ کاکڑ کا کسی صافی کو، کسی سیاسی ورکر کو پتہ ہے کہ اس نے کیا قربانی دی ہے؟
اگر اس کی وہ باتیں جو ہم لوگوں کے ساتھ آن دا ریکارڈ ہے اگر وہ کرے، خدا قسم وہ یہاں پہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئے وہ کہنے کے اور سننے کے قابل بھی نہیں ہے. اچھا رویش صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے اختلافات جو کافی حد تک بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی جو مرکزی قیادت ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. سننے میں آیا تھا کہ جی کوئی آپ کی مرکزی قیادت کوئٹہ آ رہی ہے، پھر وہ کینسل ہو گیا، پھر سنا کہ آ رہے ہیں، پھر معاملہ ختم. آیا مرکز کی طرف سے خاموشی ہے یا مرکز بھی آپ کے قائم مقام صدر کو سپورٹ کر رہی ہے؟ میر صاحب آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. مقصد مسئلہ یہ ہے کہ مرکز نے ہم لوگوں کو بلایا تھا. مرکز نے اس کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ آپ نے پارٹی میں بس خاموشی اختیار کرنا ہے، جو پرانے ورکر ہے ان کی مشاورت سے پارٹی چلانا ہے. چونکہ وہ وارداتی ہے، اس کا کام ہی واردات ہے. اس نے یہاں پہ آ کر کیا کیا، کچھ لوگوں کو شامل کیا، حالانکہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نواب اس ٹائم میاں صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. وہ بلوچستان کی جو سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ یہ چاہ رہا ہے اگر وہ آئیں گے پھر اس کو میرے خیال میں جو بلوچی مثال ہے، کوئی مولی کا نرخ بھی نہیں پوچھے گا کہ مولی آج کل کیا بھاؤ ہے مارکیٹ میں. تو یہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اس کا کام یہی شیطانیت ہے، لیکن یہ مرکز کی بات کو بھی نہیں مان رہا ہے. جی میر زمان لیڈی صاحب. جی اصل بات یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ یونین بلوچستان، یہ جو آپ کے سامنے جو جتنے بھی کڑے یہ سارے 12 اکتوبر والے ہیں، اور اس نے جو اعلان کیا وہ سارا 2022 والے ہیں. ان سے جمال شاہ نے پیسہ لے لیا ہے، ان کو عہدے دیے ہے. دوسری بات ہے، ہم نے مرکز سے کل احوال کیا احسان اقبال سے. احسان اقبال نے ہمیں کہا کہ بھائی اس ٹائم ہم اس پوزیشن میں ہے کہ عمران خان کے خلاف ہم لوگ عدم اعتماد لا رہے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں 10 دن کا ٹائم دے دینا. اس کے بعد میں خود آؤں گا، میں بلوچستان میں اس جمال شاہ سے میں بات پرس کروں گا کہ بھائی تم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا کاروبار بنایا ہے. یہ تو پاکستان مسلم لیگ نہیں، یہ تو افغانستان مسلم لیگ تم نے اس کو بنایا ہے. کل آپ کسی جگہ پہ افغانستان مسلم لیگ کا نعرہ لگا نہیں، بلوچ ہے، اس میں پشتون ہے، پنجابی سیکٹروں کا یہ پارٹی ہے. یہ سارا یہ افغان مہاجرین کا پارٹی نہیں کہ تم آتا ہے پیسہ لیتا ہے اور لوگوں کو عہدہ دیتا ہے. تو مرکزی قائدین کی وجہ سے ہم لوگ صرف، ورنہ ہم لوگ اپنا جو ہے جتنے بھی ہمارے بلوچستان میں ہم اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. اوپر جاؤ، اوپر نہیں آپ ظاہر صاحب کرنے نہیں دیں گے. جمال شاہ پارٹی کو خراب کر رہا ہے. جمال شاہ اس عناصر کا آدمی ہے، جب وہ اس کا صوبائی صدر یہاں سے چلا گیا جنرل قادر کی شکل میں، یہ اپنا اس گروپ کو اس میں بٹھایا ہے. یہ پارٹی کو خراب کر رہا ہے بلوچستان میں. یہ پورا پلاننگ کے تحت پارٹی کو خراب کر رہا ہے. ہم نے مرکز کو سارا اطلاع دے دیا ہے کہ آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ جنازہ یہاں سے نکال رہا ہے، اس کو سنبھالا جائے. تھا وہ مر رہا تھا، اس کا اونٹ تھا. اونٹ کو اس نے کہا تھا کہ ہمیں معافی دینا ہے، آپ کے ساتھ ظلم کیا ہوگا اور چڑھائی پر اترائی پر زیادہ بوجھ زیادہ. اونٹ نے کہا تھا کہ میں آپ کو معاف کر لیتا ہوں، ایک بات پر معاف نہیں کروں گا کہ آپ نے مجھے گدھے کے پیچھے لگا دیا. بات یہ ہے، ابھی میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ سارے سینئر ساتھی ہیں. میں 1996 میں نواز شریف کی موجودگی میں نے شمولیت اختیار کی. اس وقت سے تقریباً کافی لوگوں نے ابھی تک ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. 12 اکتوبر کے، اس کے بعد مشرف کے، نجات کے، سب وہ نجات، جمہوری نجات جو کر رہے تھے، اس میں ہم لوگوں نے قربانیاں دی، جلوس جلسے. یہ اپریشیٹ سرٹیفکیٹ ہمیں نواز شریف اور شہباز شریف دے رہے ہیں. یہ دونوں کا سین یہ پہلے کے قربانیوں کا جو ہمیں دیا گیا ہے، تو اسی وقت سے ہم لوگوں کو 12 اکتوبر سے بھی وہ کر لیں گے. ہم لوگوں کی، مجھے ڈسٹرکٹ خدمت کمیٹی کا چیئرمین ضلع عبداللہ چمن کا بنایا گیا تھا. میں ڈسٹرکٹ چیئرمین، یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ اس کا وہ کارڈ اسلام آباد کیبنٹ کی اس طرف سے آیا ہوا وہ ہے. اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ، اور یہ وہاں سے ان کا ڈسٹرکٹ صدارت کا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہاں سے یہ. اور یہ ایک FIR ہے. یہ 2006 میں جب شہباز شریف آ رہا تھا، جب لاہور میدان جنگ بنا ہوا تھا، ہم لوگ گئے تھے گجر سنگھ تھانے میں، ہم لوگوں کو بند کیا تھا. یہ زمان لیڈی ہمارے ساتھ تھا، 9 اور ساتھی تھے. اور پھر اس کے بعد کوٹ لکھپت جیل میں ہمیں بند کیا گیا تھا. کافی دن وہاں پر رہے تھے ہم لوگ، وہاں پہ ہوتے. باقی یہ ملاقاتیں ادھر ادھر یہ جو ہوتے. بات ابھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے 25 سال
اس کے بعد 12 اکتوبر قربانیاں. ابھی یہ ظالم جو آ گیا یہ انانی یہ تھا ڈرائیور ابھی ہے ہم لوگوں کا لیڈر. یہ ہماری قسمت ہے, ہم اس سے تو گلہ نہیں کرتے. وہ ہے قائم مقام صدر اور ابھی صدارت کا پاور استعمال کر رہے اور اس کو زہر اچھا لگتا ہے. جب پرانے ساتھی کا کوئی وہ سنتا ہے پرانے کہ یہ پرانا ہے, یہ پرانے سارے اس کو اگنور کر لیتا ہے. یہ زہر اس کو پسند ہے, گالی اس کو پسند ہے, پرانے کا نام اس کو پسند نہیں ہے. تو ہم یہی گزارش اس کے لیے سارے ساتھی اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہوئے کہ کب تک ہم لوگ خاموش رہیں گے. ہر ایک آ جاتا ہے, ابھی مزید میں آگے نہیں جاتا ہوں, آ جاتا ہے اپنا سب کچھ وہ مفادات حاصل کر کے پھر چلے جاتے, پھر آ جاتا ہے. پھر ابھی اس نے پتہ نہیں کون سا وہ پروگرام بنایا ہوا ہے, دندہ تو اس نے شروع کیا ہے, اس نے اللہ پاک نے اس کو شرمندہ کیا اور مزید بھی شرمندہ ہوگا. مگر ہم لوگ مسلم لیگ اصولی سیاست کے ساتھ ہے اور رہیں گے انشاءاللہ. جتنی بھی قربانی دینی پڑی ان کے لیے تیار.